باقی ایک بچے کی آپ بیتی۔ ہم ایک چھوٹے سے بچے ہیں، ابھی 4 مہینے پہلے ہی ہم نے اپنا دوسرا ہیپی برتھ ڈے منایا ہے۔ ہمارا نام یوسف ہے۔ ہماری کل پراپرٹی 2 چیزیں ہیں، ایک ہمارا نام اور ہماری عمر، باقی ہمارا سب کچھ دوسروں کا ہے۔ ہمارا وقت، ہماری نیند، ہمارا ہنسنا رونا، ہماری پسند ناپسند۔ ہم خود جس خاندان کی پراپرٹی ہیں وہ اللہ کے فضل سے بھرا پورا خاندان ہے۔ 2 اپیاں اور 3 بھائی جان ہیں، جو سب کے سب بڑی اپی کو چھوڑ کر طوفان بچے ہیں، ماشاءاللہ صحت مند ہیں۔ ان کے مقابلے میں ہم ذرا کیا کافی کم صحت مند ہیں، بس اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ لوگ، اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہم تنگ آ جاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں پڑوس کی ایک ہٹی کٹی بچی آتی ہے، ہم سے 3 سال بڑی ہے، دبلا بچہ پکار کر ہمیں حقارت سے دیکھتی ہے۔ اس کے گھر میں دراصل صرف ممی پاپا ہیں، تمام دن ممی کی گود میں چڑھی رہتی ہے، اسی لیے موٹاتی جا رہی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ ہم دبلے ہیں، مگر ہماری صحت بنے تو کیسے بنے؟ جس طرح 4 کتے پھٹی گندی بدبودار چپل کو لے کر آپس میں کھینچا تانی کرتے ہیں، اسی طرح گھر کے بڑے اور بچے ہمیں گود میں لینے کے لیے مقابلہ کرتے ہیں، ہمیں نیچے کھیلنے ہی نہیں دیتے۔ اتنا ظلم ہونے پر بھی مجال ہے جو ہم ذرا بھی چڑچڑاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوں، اس مٹلی لڑکی کی طرح نک چڑھے بھی نہیں ہیں۔ ایک اور بچی اکثر ہمارے یہاں آتی ہے، اچھی خاصی ہے، نہ بہت موٹی نہ بہت دبلی، اس کے گال پھولے پھولے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے چوری کے چاکلیٹ گالوں میں چھپائے بیٹھی ہو۔ بولتی بہت کم ہے، جب تک چکوٹی نہ کاٹو آواز بھی نہیں نکالتی۔ ہمیں اوپر والوں کا اور نیچے والوں کا برابر خیال رکھنا پڑتا ہے۔ فجر کی نماز کا سلام پھیرتے ہی دادی جان آواز دیتی ہیں، کوئی اوپر جائے بھائی، چھٹکے کو لے آئے، اور اس سے پہلے کہ دادی کا سپاہی ہمیں لینے پہنچے جاگ کر تیار ہونا پڑتا ہے۔ ہمیں بڑا شوق ہے سیڑھیاں اترنے چڑھنے کا، مگر موقع ہی نہیں ملتا۔ گود کی سواری ہمارا مقدر ہے، نیچے آ کر ہم خوب کھیلتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، دھوم مچاتے ہیں، اور پھر اچانک ہمیں خیال آتا ہے کافی دیر ہو گئی، امی کو ہماری یاد آ رہی ہوگی، رونے کا پروگرام بناتے ہیں، مگر قبل اس کے کہ آنسو آنکھوں میں آئیں دادی جان پیادے کو حکم دیتی ہیں، فوراً اسے اوپر لے جاؤ، امی کے لیے ہڑک رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک مصیبت اور ہے، دادی نانی پھپھیاں جب بھی لاڈ میں آتی ہیں پوچھتی ہیں، یوسف میاں آپ کس کے بیٹے ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم کچھ بولیں خود ہی کہتی ہیں، آپ ہمارے بیٹے ہیں۔ کس کے بیٹے ہیں؟ ہمارے بیٹے ہیں۔ مروتاً ہم حامی بھر دیتے ہیں۔ قابل ذکر بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہماری امی کا چہرہ دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ ہم بھی اب پکے ہو گئے ہیں، جو بھی ہم سے یہ سوال پوچھتا ہے ہم انہیں خوش کرنے کے لیے فوراً کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کے بیٹے ہیں، اور تب ہماری نانی جان کہتی ہیں کہ یوسف میاں بڑے ہو کر لیڈر بنیں گے، موقع دیکھ کر پارٹی بدل لیتے ہیں۔ یہی بات ہمارے بابا بھی کہتے ہیں، اس وقت جب ہم بڑی امی کا آنچل پکڑے پکڑے ان کے پیچھے گھومتے ہیں۔ کچن کے انچارج کو پٹا کر رکھنے میں کتنا فائدہ ہے یہ کوئی یوسف میاں سے پوچھے۔ ہماری ہاتھ میں پکڑی کٹوری کو بڑی امی کبھی خالی نہیں رہنے دیتی، کبھی گڑ چنے، کبھی مرمرے، کبھی مٹھائی، کبھی چوڑا بسکٹ، اور کچھ نہ ہو تو کھوپرا اور شکر تو کچن میں رہتے ہی ہیں۔ ہمارے چھوٹے بھائی جان ہمیں ہر روز ایک نئے نام سے پکارتے ہیں، یوسف کرکرا، یوسف گلگلا، سولجر، موٹو، ٹائیگر، میگی، مونٹی، ہیرو، ٹام، گڈو، بمپر، جانی، لالی پاپ، ڈم ڈم، جھم جھم، اور پتہ نہیں کون کون سے نام۔ کئی مرتبہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ہم سے مخاطب ہیں، تب وہ ہماری ناک کھینچ کر کہتے ہیں، یوسف شیخ چلی، ہم آپ کو پکار رہے ہیں، ہماری طرف دیکھنے کی مہربانی کیجیے۔ یہ شیخ چلی صاحب کون ہیں یہ ابھی ہم نہیں جانتے۔ پھوپھی جان نے ہمارا نام سنکارا رکھا ہے، سنکارا ٹانک۔
جس کی وجہ سے پورا خاندان خوش و خرم رہتا ہے. سب کی صحت اچھی ہوتی جا رہی ہے، مگر ٹونک کے اجزاء کو ٹونک بننے کے لیے کتنا گھسنا پسنا پڑتا ہے، یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے. منجلے بھائی جان چھپے رستم ہیں. ہم نے بولنے کا آغاز کیا ہی تھا کہ ہمیں بڑے بڑے الفاظ بولنا سکھلانے لگے. قسطنطنیہ، میانمار، سیول، جوہانسبرگ، کویت، کربلا، بربٹی کی پھلی، چکندر، ہونولولو وغیرہ. آپ ہی بتائیں ایک چھوٹے سے بچے پر یہ ظلم کہاں تک مناسب ہے؟ بڑے بھائی جان اور چھوٹی اپی دو بچے نہیں، دو ایسے فتنے ہیں جن کی شیطانیوں سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے. بڑے ہیں اس لیے بڑے بڑے جملے دہرانے کو کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈبے میں نمک ہے، ہم فوراً دہراتے ہیں بڈے میں منک ہے. پلیٹ میں میٹھا حلوہ ہے، پلیٹ میں میٹھا ہولا ہے. آدمی کے ہاتھ میں سوٹ کیس ہے، آمدی کے ہاتھ میں سوسکیٹ ہے. چیکو کیچڑ میں گر گیا ہے، کیچو کیچل میں گل گیا ہے. پرندہ پانی میں پر پھڑ پھڑا رہا ہے، پرندہ پانی میں پل پھل پھلا رہا ہے. ہماری ذہانت اور مستعدی کی تعریف کی بجائے سب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں. اب یہ بھی کوئی بات ہے؟ ایک آدھ حرف ادھر ادھر ہو گیا تو کیا بچے کی ہنسی اڑائی جانی چاہیے؟ ہمارے اسٹاک میں جو حروف ہوں گے ہم انہی کا استعمال کریں گے نا. آرڈر تو گیا ہے مگر رے کی سپلائی اب تک نہیں ہوئی ہے، اس لیے رے کی جگہ لام استعمال کر لیتے ہیں. مصیبت میں جان ہے ہماری، بولتے ہیں تو سب ہنسنے لگتے ہیں، خاموش رہیں تو کہتے ہیں طوطا خاموش کیوں ہے. ہمارے ایک دوست ہے، صرف ایک، وہ ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں نئے نئے گیم، کبڈی، چھپن چھپی، ہمارے ساتھ دوڑ بھی لگاتے ہیں، ہمارے لیے گھوڑا بنتے ہیں، ہماری ہر خواہش پوری کرتے ہیں. سڑک پار کی پرچون کی دکان میں جانا ہو یا شہر کے سپر بازار میں، وہ ہمیں لیے بغیر کہیں نہیں جاتے. ہم اکثر سوچتے ہیں آفس میں پتہ نہیں ہمارے بغیر تمام دن کیسے گزارتے ہوں گے. ہمارے یہ دوست ہم سے صرف 46 سال بڑے ہیں، وہ ہمارے بڑے ابو ہیں. ہم انہیں ابا حضول یعنی حضور کہتے ہیں. دنیا کے سب سے اچھے بڑے ابو ہیں وہ. ہماری ایک فین بھی ہیں، خاص الخاص فین، وہ ہمیں بہت پیار کرتی ہیں، ہمیں بھی وہ بہت اچھی لگتی ہیں. ہماری دادی جان ایک روز بولی تھیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ دونوں میں سے کون کس کا بڑا فین ہے. شاید بلکہ یقیناً وہ ہماری بڑی فین ہیں. ہم بہت چھوٹے ہیں مگر ایک بہت بڑی بات ہمیں معلوم ہے. آپ کو معلوم نہیں؟ نہ، ہم بتاتے ہیں. ہمیں پیار کرنے والے تو بہت ہیں مگر ان کا اپنا کوئی یوسف نہیں ہے نا، اس لیے. معنی و اشارات: حقارت، ذلیل سمجھنا، خاطر میں نہ لانا، عزت نہ دینا. بدبودار، ناگوار، سڑا گلا. مجال، قدرت، طاقت. ظلم، ناانصافی، زیادتی. چڑچڑاہٹ، چڑچڑے کی آواز نکالنے کی کیفیت و حالت. مظاہرہ، کسی خاص امر کی حمایت یا مخالفت کے بارے میں اس کا عملی اظہار کرنا، رائے ظاہر کرنا، طرز عمل کا اظہار کرنا. مٹلی لڑکی، پیاری لڑکی، موٹی لڑکی. معنی و اشارات: نکچڑی، ناز و نخرے والی. مقدر، قسمت کا لکھا، نصیب، تقدیر. مروتاً، مروت کے طور پر، اخلاقاً.